الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام بھی ہیں، صفاتی نام ہیں. اس دنیا میں جو نام ہے وہ تو محمد ہے. آسمانوں میں جو تھا پہلے احمد تھا. جو صفاتی نام ہے ان میں ایک نام ہے مصطفیٰ، ایک نام ہے مصطفیٰ. اور مصطفیٰ کے معنی ہیں چنا ہوا، سلیکٹڈ. تو یہ جو چنا ہوا ہے، یہ جو سلیکٹڈ ہے، کس میں سے سلیکٹ کیا گیا، کس میں سے چنا گیا، کس میں سے چنا گیا، اور پھر کس نے چنا، کس نے سلیکٹ کیا. تو ہماری تمہاری بات تو ہے نہیں یہاں پر. یہ تو انبیاء کی بات ہوئی ہے. تو انبیاء میں سے چنا گیا. کوئی یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ انبیاء میں سے چنا گیا، آپ کو کیسے معلوم؟ سیدھا سا سوال ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے بارے میں یہی بات بتا دی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے بعض انبیاء کو، بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء پہ آپ کو دی گئی ہے. اب یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اب ربیع ثانی شروع ہو گیا. تو خوب جلسے ہوتے رہے، خوب جلسے ہوتے رہے. کسی نے میلاد النبی رکھا نام، تو کسی نے جو سیرت النبی رکھا، اور کسی نے سیرت مصطفیٰ بھی رکھا. تو سیرت النبی جب رکھا ہے تو آپ کے ذہن میں یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوگی. اس میں آپ کے ذہن میں یہی سوال، آپ اسی تیاری سے جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوگی. اچھا، اگر عنوان یہ ہوتا کہ سیرت انسان، تو آپ کے ذہن میں یہی سوال پیدا ہوتا کہ انسان کے تعلق سے بیان ہوگا. نہیں، ایسے ہی ہوتا نا. اور اگر جو ہے یہ پیدا ہو گیا سیرت حیوان، تو آپ یہی سمجھیں گے کہ یہ انسانوں کی بات نہیں ہے، یہ جانوروں کا بیہیو کیسا ہوتا ہے، کیا ہے، اس تعلق سے بیان. تو اب یہاں پر جو ہے نا، جب سیرت مصطفیٰ کہا گیا، سیرت النبی کہا گیا، تو ہونا کیا چاہیے؟ تو ہونا تو یہی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو، آپ کی شان کے مطابق بیان ہو، آپ کے شان کے مطابق بیان ہو کہ آپ کون ہیں، آپ کے تعلق سے ساری باتیں، کہ افضل الانبیاء ہیں آپ، امام الانبیاء ہیں آپ، تو آپ کی شان کے مطابق ہونا چاہیے. عام طور سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جلسے گاہ میں اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی کا انٹروڈکشن کراتے ہیں تو جو اس کا ہائیسٹ لیول ہوتا ہے اس سے کرواتے ہیں.
اب جیسے کسی کا ہے انٹروڈکشن کرانا ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں صاحب کریں گے، اور ان کے تعلق سے یہ کہتے ہیں یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ ہمارے انجینئر صاحب ہیں، یہ ہمارے آرکیٹیکٹ صاحب ہیں. ایسے ہی ہوتا نا، ہائیسٹ لیول ہے ان کا. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ یہ صاحب میٹرک پاس بھی ہیں، یہ صاحب گریجویٹ بھی ہیں، ماسٹرز بھی کرے ہوئے ہیں، جو بھی ہے پچھلی اس سے یعنی جو ان کی موجودہ قابلیت ہے اس سے نیچے والے جتنے ہیں وہ سب کیے ہوئے ہیں انہوں، مگر ہم ہائیسٹ اس سے کراتے ہیں ہمیشہ. یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشر بھی ہیں، آپ نور بھی ہیں. یہ بات بھی بالکل حق ہے. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس دنیا میں آپ بشر تھے لیکن آپ کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں کہ آپ حقیقت میں کیا ہیں، کیسے ہیں. مسجد نبوی میں کھڑے ہیں ممبر شریف پر اور آپ ہاتھ بڑھا رہے ہیں، ہاتھ بڑھا رہے ہیں کسی چیز کو پکڑنے کے لیے، پھر پیچھے ہٹا لیتے ہیں. خطبہ ختم ہو گیا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آج ہم نے آپ کو پہلے دیکھا ہے کہ اس طرح سے آپ کرتے ہیں کہ ہاتھ بڑھاتے ہیں کسی چیز کو پکڑنے کے لیے اور پھر لے لیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں جب یہاں پر آپ سے خطاب کر رہا تھا، خطبہ دے رہا تھا، میرے سامنے جنت پیش کی گئی اور میں نے دیکھا جنت میں ایک انگور کا گوشہ تھا. اگر میں چاہتا تو اسے لے آتا، پھر اللہ کی مشیت یہی تھی، مرضی یہی تھی کہ اسے جنتیوں کو جنت میں ہی دیا جائے. اگر میں اسے لے آتا تو تم سب قیامت تک کھاتے رہتے اسے. تم سب قیامت تک کھاتے رہتے. تو آپ کی شان یوں ہے کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی اور نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو. اب صبح شام رہنے والے ایک ساتھ خلفائے راشدین امہات المومنین ہر لمحہ سائے کی طرح ساتھ رہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی نہیں جانے، کوئی نہیں جانے، حتیٰ کہ جبرائیل بھی نہیں جانے. معراج کی رات جب پہنچ گئے وہاں پر آگے بڑھنے کی بات ہوئی تو جبرائیل رک گئے اور گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جسم کے ساتھ جو اس دنیا میں. یہ نہیں کہ روحانی معراج تھی آپ کی، آپ گئے تھے اس جسم کے ساتھ ہی. اور جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور آپ چلے جا رہے. لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، کہ میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. پھر جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب آئی؟ سب کو معلوم ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے، مکے والوں کو معلوم ہے، مدینے والوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی. آپ کی عمر شریف جب 40 سال تھی اس وقت آپ کو نبوت عطا ہوئی. اور آپ کا ارشاد کیا ہوتا ہے جواب میں؟ ارے جانتے نہیں کیا؟ نہیں بولا. معلوم نہیں تم کو؟ یہ ہم تم ہوتے تو کہتے. یہ نبی کی شان نہیں ہے. آپ نے کہا کہ مجھ پر تو نبوت اس وقت بھی تھی جب ابھی آدم جو ہے، آدم
تخلیق کے مراحل میں تھے، ابھی بن رہے تھے، ابھی مٹی اور پانی وغیرہ میں تھے، اور میں اس وقت بھی نبی تھا۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا چیز بنائی گئی، کیا چیز پیدا ہوئی سب سے پہلے؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اللہ تبارک۔ تو اب اس کائنات میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے یہ صدقہ ہے اسی نور کا، اسی نور کا صدقہ۔ مگر کچھ لوگ، ہم تو ایک تھوڑی سی بات کر رہے تھے، مگر لوگ کچھ نام سیرت النبی رکھتے ہیں اور بیان کیا کرتے ہیں، ہمارے جیسے ہی تھے، ہمارے جیسے ہی تھے، وہ بھی انسانی تھے، وہ بھی نہیں۔ یہ نبی کا تعارف کرا رہے ہو، یہ نبی کی سیرت بیان کر رہے ہو، یا انسان کی سیرت بیان کر رہے ہو؟ نبی کی سیرت بیان کرو۔ پتہ چلا کہ ضرور ان کے سینوں میں کینہ بھرا ہوا ہے، ضرور ان کے سینوں میں کینہ بھرا ہوا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ سے ارشاد فرما رہے ہیں، کسی اور سے نہیں، صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اگر ان کو دیکھو گے، میری امت میں ایسے لوگ بھی آنے والے ہیں کہ تم لوگ جب دیکھو گے ان کو تو تم رشک کرو گے ان کی عبادتوں پر، تم ان کی عبادتوں پر رشک، ایسے نماز پڑھنے والے ہوں گے، ان کی ساری نشانیاں بتا دیں، ایسے روزہ رکھنے والے ہوں گے، ایسے ہوں گے، تم اپنے اس پہ رشک کرو۔ لیکن یہ لوگوں کا حال ایسے ہے جس طرح سے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، اس طرح سے ہوں گے یہ لوگ، یعنی دین سے نکل جائیں گے اگرچہ کہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر ایک حدیث میں یوں بھی ہے کہ ان کا حال تو ایسے ہے کہ جیسے ان کے دماغوں میں ہے، حلق میں ہے، سینے میں نہیں گیا ابھی، ایمان ان کے سینے میں نہیں گیا۔ اسی لیے دیکھیے، ایک ہوتا ہے مومن، ایک ہوتا ہے مومن اور ایک ہے مسلمان۔ تو فرق کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے جس نے مان تو لیا، دماغی طور پر مان لیا، اللہ ایک ہے مان لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، اور سینے میں نہیں اترا بھی۔ اور فرما رہے ہیں کس سے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، حضرت عمر ہیں، دوسرے سارے صحابہ، سب سے فرما رہے ہیں نبی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ، اس کی اولاد سے، اس کے مال سے، سارے عالم سے محبت۔ تو بتاؤ اب پہلے کیا چیز آئی؟ پہلے محبت آئی یا پہلے نماز آئی؟ پہلے محبت آئی یا پہلے روزہ آیا؟ محبت رسول پہلے ہے، باقی سب بعد میں، سب چیز بعد میں ہے، پہلے محبت۔ اگر اپنے آپ کو مومن بنانا ہے، اگر اپنے آپ کو مومن بنانا ہے تو محبت رسول پیدا کرو۔ محبت رسول ہے تو پھر سب چیز ہے۔ اگر کسی کے سینے میں محبت رسول ہی نہیں ہے تو مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ ہو سکتا ہے حافظ ہو جائے، وہ ہو سکتا ہے مفتی ہو جائے، وہ ہو سکتا ہے گرینڈ شیف ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، اگر سینے میں اس کے محبت رسول نہیں ہے تو لا یؤمن احدکم حتی اکون۔ سیدھی سی بات ہے، یہ کسی اور کی بات نہیں ہے، صحابہ کے سامنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں۔ اور پھر ایسے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، میری جان سے بڑھ کے نہیں یا رسول اللہ، جان چھوڑ کے، باقی
جان چھوڑ کے میں آپ کو، تو آپ کا ارشاد ہوتا نہیں نہیں، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. کچھ دیر خاموش بیٹھتے ہیں. حضرت عمر پھر کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی بڑھ کے چاہتا ہوں. اب تم مومن ہوئے. اب بتاؤ نمازیں کیسی ہیں ان کی؟ امام الانبیاء کے پیچھے پڑھ رہے ہیں نماز. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس فزیکل آئز سے سمجھا، صبح شام دیکھ رہے ہیں، صبح شام آپ کی صحبت میں ہے، قربت میں ہے آپ کی اولاد حضرت عمر کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اولاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم مومن ہو ہی نہ سکتے. اتنی قربت رہنے کے باوجود نہیں. ایک سے بڑھ کے ایک صحابی ہے رتبوں میں، اور سب کے لیے یہی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ہو ہی نہیں سکتے. ان سے خطاب تو محبت رسول پہلے ہے، پھر نماز، پھر روزہ، پھر عبادتیں، ساری چیزیں عبادت، سب پہلے بعد میں ہے. جس چیز کو ہم پہلے کہتے ہیں نہیں نماز پڑھو وہ فلاں ہے وہ یہ، نماز اپنی جگہ ہے، پہلے محبت رسول. ایک آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ایک صحابی رسول بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، بیٹھے ہیں، فکر مند ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے کہ کیا سوچ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کس بات کی فکر ہے؟ نہیں یا رسول اللہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کل کیا ہوگا. آج تو ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، صبح شام ہم آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کی صحبت میں ہیں. کل ہوگا تو کیسے ہوگا، قیامت میں کیسا ہوگا، آپ کدھر ہوں گے، ہم کدھر ہوں گے. اگر اللہ نے اپنے فضل سے مجھے جنت عطا بھی کر دی تو آپ کدھر ہوں گے، میں کدھر ہوں گا. آپ تو امام الانبیاء، آپ کا تو مقام عرفہ و اعلیٰ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، پھر کیا تیاری کی تو نے اس دن کی کیا تیاری کی؟ بولے یا رسول اللہ میرے پاس نہ روزے ہیں نہ نمازیں ہیں. حالانکہ ان کی نمازیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اور کیسی عاجزی وہ ان کے ساری ہے. کچھ نہیں ہے ہمارے پاس کچھ نہیں، نہ روزے ہے نہ نوافل ہے نہ یہ ہے نہ وہ ہے، کچھ نہیں. تو بولے پھر کیا ہے؟ تو بولے مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا تم کل قیامت میں اسی کے ساتھ رہو گے جس سے تم نے دنیا میں محبت کی. تم اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بھی رہو. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر صرف ہم لوگوں کے لیے ہے یہ کیا ہے؟ تو بولے نا قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہیں سب کے لیے. وہ اپنے رسول سے محبت کریں گے تو کل وہ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو محبت رسول افضل ہے نمازوں سے بھی، محبت رسول افضل ہے روزوں سے بھی، ہر نیکی سے افضل ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. صدق اللہ.